وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے 82 حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا قرآن پاک کو عملی طور پر جھٹلانا ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ فی کتاب مکنون، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 75، لفظی ترجمہ: فلا اقسم بمواقع النجوم، بس قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے بڑی اگر تم سمجھو، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم جو ہے وہ قرآن بڑے رتبے والا ہے۔ فی کتاب مکنون، وہ کتاب چھپی ہوئی یعنی لوح محفوظ سے یہ آئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے لیکن پاک لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول جو ہے رب العالمین کی طرف سے ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات سے تم انکار کرتے ہو یا سستی کرتے ہو؟ اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور اپنا رزق بنا لیتے ہو اس کو جھٹلانے میں۔ سامعین کرام، اہم آیات ہیں اور جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ ستاروں کی قسم پیش کر رہا ہے، ستارے پیش کر رہا ہے، ستارے، یہ تم ستاروں کو دیکھو۔ دیکھیں، جہاں تک ستاروں کا تعلق ہے،
یعنی اس میں جو پوشیدہ مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ ستارے میں نے پیدا کیے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں تو اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ستارے اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ عرض کروں تو آپ یعنی سمجھانے کے لیے میں ایک مثال بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑی مصروف سڑک ہے، اس پہ ہر قسم کی ٹریفک رواں دواں ہے، راستے بڑے ہیں، اور آنے والوں کا ایک راستہ مقرر ہے، جانے والوں کا دوسرا راستہ، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے۔ تو اگر کوئی اس میں یعنی اور رائٹ ہینڈ سڑکیں ہیں، اگر کوئی اس میں پھر گڑبڑ کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، اور یہ نظام یعنی اگر اس سے وہ قانون ہٹا دیا جائے۔ تھوڑی سی میری بات آہستگی سے کر رہا ہوں میں، اور تھوڑی توجہ سے سنیں۔ سڑک کے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سڑک ہے، مصروف سڑک ہے، اس پہ مختلف گاڑیاں ہیں، چل رہی ہیں آرام سے، کوئی حادثہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ قانون اس سے اٹھا لیا جائے، سڑک کا قانون اس سڑک سے اگر اٹھا لیا جائے اور اس کو لاقانونیت کی نظر کر دیا جائے کہ بھئی جس طرح مرضی آئے اس پہ چلو، تو اس میں فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اچھا، اب ایک دوسری بات میں کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ آہستگی سے کر رہا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ سڑک جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور تو اس کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی سڑک ٹریفک کے لیے بنائی جاتی ہے نا، بالکل سادی بات کر رہا ہوں میں، آپ ذرا پریشان نہ ہوں۔ سڑک ٹریفک کے لیے بنائی جاتی ہے، سڑک کے لیے پھر ایک نظام اور سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ ٹریفک بآسن طریقے سے رواں دواں رہے۔ اگر اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جاتا، سڑک بنا دی جاتی ٹریفک کے لیے، ٹریفک بے شمار ہے، بے قطار ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں اس میں تو پھر فساد پیدا ہوگا۔ اور مضمون اس میں یہ ہے کہ سڑک بھی ضروری ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ ہونا ضروری ہے، پھر راستے کا ایک قانون ہونا چاہیے۔ اگر قانون نہیں ہے تو پھر فساد ہوگا، پھر حادثات ہوں گے۔ اگر قانون موجود ہے تو پھر حادثات نہیں ہوں گے، اور نظام چلتا رہے گا، اور سڑک جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہوتا رہے گا، ٹریفک چلتی رہے گی، آنیاں جانیاں جو ہیں لگی رہیں گی۔ دیکھیں، ایک کائنات ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے لیے ایک زمین بنائی ہے۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف کریں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا چھوڑ دیں اسے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ظلم کے لیے نہیں پیدا کیا، معاذ اللہ، فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب اس فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قانون بنا کے دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر یہ قانون کو فالو کرتا ہے تو اس کی زندگی حادثات سے محفوظ رہے گی۔ حادثہ کیا کہ اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر یہ قانون الہی کو فالو کرتا ہے تو اب اس پر ظلم نہیں ہوگا، اور اس کا انجام بخیر ہوگا۔ یہ دیکھیں، میں اللہ کی توفیق سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے پیدا کیا، یہ تو بالکل بات مقرر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم شکریہ ادا کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے۔
اور جانتا ہے سب کچھ، قدردان ہے وہ۔ تو دیکھیں دوبارہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں آپ کو خاص طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک عظیم الشان فائدہ ہے جس کا آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی اور عظمت اور برکتوں کا، بالکل نہیں کر سکتے۔ اب وہ فائدہ جو ہے اللہ یعنی ہمیں پھر دنیا میں بھجوا دیا ہے۔ دنیا ایک سفر ہے، اس سفر میں اگر ہم قانون الہی کا خیال رکھیں اور زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فائدے تک پہنچا دے گا، وہ فائدہ ہمیں مل جائے گا کیونکہ ہم نے قانون کو فالو کیا۔ اگر ہم قانون کو فالو نہیں کرتے تو پھر فساد ہوگا، فساد پھر میری زندگی میں بھی ہوگا اور فساد پھر دنیا میں بھی ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کے قانون سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے بر و بحر پر فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین تری اور خشکی پر اللہ تعالیٰ فرما رہے فساد برپا ہے، کیوں کہ لوگ قانون کو فالو نہیں کرتے، قانون کو فالو نہیں کرتے۔ تو اب یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کائنات میں تارے ہیں، اور تارے آپ دیکھیں کروڑوں کی مقدار میں ہیں، کہکشائیں ہیں، اور اس میں ستارے بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں، مختلف اجرام فلکی ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اجرام فلکی کو مد نظر رکھیں، اس کا مطالعہ کریں کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، نقصان کے لیے نہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور وہ فائدہ انسان کو پہنچانا ہے۔ اچھا، اس کا یہ فائدہ تب پہنچائیں گے جب یہ قانون کے مطابق چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ یعنی ہماری جو زمین ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی رفتار کتنی ہے، لیکن بہت زیادہ تیز رفتاری سے یہ گھوم رہی ہے۔ اسی طرح ہر سیارہ اور ستارہ بھی گھوم رہا ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے۔ یہ تو آج کی اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن سائنس بھی یعنی آج اس کی تصدیق کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ تو یہ کائنات اور اجرام فلکی، بس میں اس وقت جو ہے اجرام فلکی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قسم جو ہے وہ نجوم کی دی جا رہی ہے، یعنی اجرام فلکی کی۔ یہ اجرام فلکی چل رہے ہیں اپنے حد و حساب سے اور ایک طریقے کے مطابق، اور یہ کیوں کہ یہ قانون الہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دلیل ہے کہ تم اگر قانون کی پیروی کرو گے، اے انسان، اب میں مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اے انسان، اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہو، معراج تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ اس رتبے والے قرآن کی پیروی کرو، اور جو پیروی نہیں کرتا وہ اس کی برکات کو پا نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک لوگ ہیں، جو پاک رہنا چاہتے ہیں، غلطی سے، نافرمانی سے، سرکشی سے پاک رہنا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، جو پاک صاف لوگ ہیں نا۔ اب پاک کون ہے، ناپاک کون ہے؟ زندگی یہ دنیا میں تھوڑا سی توجہ سامنے، دنیا میں انسان کے دو گروہ ہیں، ایک پاک لوگ ہیں، ایک ناپاک لوگ ہیں۔ پاک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ رب میرا خالق ہے، رب کے مقصد تخلیق کو بھی پہچان لیا کہ رب میرا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ پھر رب کے راستے کو انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں قرآن میرا راستہ ہے۔ پھر اس پر عمل کے طریقے کو بھی پہچان لیا کہ ہاں طریقے محمدی جو ہے اس کے مطابق میں نے قرآن پر چلنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔
یہ لوگ جو ہیں یہ پاک ہیں، جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق یہ زندگی کا سفر جو اللہ تک ہے، جس کی منزل اللہ ہے، اس تک یہ طے کرنے لگے، یہ لوگ پاک ہیں۔ اب جن لوگوں نے دنیا میں آ کے دھوکے کا شکار ہو گئے، ظاہر کا دھوکہ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا، اور یہ دھوکے کا شکار ہو گئے اور دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ لیا، تو اب یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلائیں گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اب ان کا جو بھی زندگی گزاریں گے یہ قرآن کو، یعنی ان کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن کو جھٹلا کے زندگی گزاریں گے۔ ظاہر ہے جیسا کہ ہم آج ہم نے اپنے مالک و مولا اور خالق اور مقصود و محبوب و مطلوب کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزاریں۔ آج انسانوں کی، بلکہ انسانوں میں مسلمانوں کی اکثریت اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو بھلا دیا، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ قرآن کی برکات سے مستفیض نہیں ہو سکتے، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن عظیم الشان عالی رتبہ کتاب، اس کی برکات تک یہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کون اس کی برکات تک پہنچے گا؟ جو طاہر لوگ ہیں، جو پاک لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، قرآن کے مقصد نزول سے انکار کر دیا، تنزیل من رب العالمین، جنہوں نے قرآن رب العالمین کے نازل کردہ قرآن کے مقصد سے انکار کر دیا، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ اور اب یہ پھر جب انکار کر دیا مقصد حیات سے، تو اب یہ اس قرآن کی بھی عملاً تکذیب میں مصروف ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم لوگ۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اب ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن کی تکذیب ہوگا۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اب ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ قرآن کی تکذیب۔ قرآن کی تکذیب کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شام بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور بھی بتا دوں آپ کو کہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو تصدیق کرنے والے نہیں ہیں قرآن کے نزول کی، قرآن کے نزول قرآن کے مقصد کی، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ اور اب یہ جو ہے یعنی اپنی زندگی کو، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ضائع کر دیا، اور یہ قرآن کے مقصد سے چونکہ غافل ہیں۔ آج جیسا کہ آج ہم لوگ، آپ کسی کو بھی راہ چلتے شخص کو، پڑھے لکھے شخص کو پکڑ کے پوچھیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو تکنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا سوال کر دیا اس نے مجھ سے۔ قرآن کے نزول کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا کہ اس کے سامنے وہ جواب نہیں ہے۔ یہ تو طالب دنیا ہے جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو قرآن سے کیا واسطہ؟ ہمیں قرآن سے من حیث القوم کیا واسطہ؟ آج ہم پکار کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن سے کیا واسطہ ہے۔ ہاں پڑھ لیں گے، الفاظ سے پڑھ لیں گے، ناظرہ بچوں کی پڑھا دیں گے، خود بھی پڑھ لیں گے، اور رمضان پاک میں بھی پڑھیں گے، اور پھر جب کوئی مر جائے تو پھر سپارے منگوا کے وہاں بھی پڑھنے لگیں گے، اور بیٹی رخصت ہو تو وہ بھی پڑھنے۔ جو زمیندار لوگ ہیں وہ بھی جب گائے وغیرہ بیمار ہو جاتی ہے تو قرآن کی سائے سے گزارتے ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، ہر نظام کی کامیابی کے لیے، ہر تخلیق کی، جو بھی تخلیق میں نے پیدا کی ہے، اور یہاں میں اجرام فلکی کا خصوصاً تذکرہ کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ دلیل کے طور پہ لا رہا ہے
یہ قسم کا مطلب دلیل ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری دلیل، میں نے اتنی کائنات پیدا کی ہے اور وہ چونکہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، لہٰذا کامیابی اور کامرانی، کوئی ستارہ دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، ہر کرہ جو ہے ایک انتہائی تیز رفتاری سے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اس کا ایک سفر ہے ہر کرے کا، اور یہ ٹکراتے نہیں ہیں، اس میں فساد نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اس میں فساد نہیں ہے۔ تو اے انسان، تھوڑی توجہ سمجھ، اے انسان، تمہیں جو میں نے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہاری معراج میں ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ جو ہدایت میں نے تمہارے لیے بھجوائی ہے، جو رتبے والی کتاب ہے، اس کو تم حضر جاں بنا لو، اس کے فوائد سے مالا مال ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے خیالات اور مقاصد کو پاک کرو۔ ہمارے تو خیالات اور مقاصد ناپاک ہیں، ہم خود بھی ناپاک ہیں، نجس ہیں، کیونکہ شرک کے دل دادہ ہیں ہم، اللہ کے سوا اور معبود بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، ہم تو شرک کے دل دادے ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ تو اے انسان، تم اس کی برکات تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی برکات آج ہم میں نہیں ہے، ہم میں فساد ہے، بے برکتی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، فساد ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ناپاک ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس تک طاہر لوگ، پاک لوگ اس کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ نزول ہے اس کا رب العالمین کی طرف سے۔ اب افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اتنی برکتوں والی کتاب سے تم انکار کر رہے ہو۔ آج عملاً ہم نے تو انکار کر دیا، نو، ہم نہیں مانتے، ہو ہی نہیں سکتی آج قرآن پہ عمل، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں، جن کی سمجھ ناپاک ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن، اور نہ آ سکتا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكْ، اب ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری، اے انسان، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اوپر ستاروں کو دیکھ لو، ستاروں کو میں نے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی جو کامیابی ہے وہ اس میں ہے کہ وہ قانون الہی کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہے کہ وہ مجبور بھی ہیں، لیکن فالو تو کر رہے ہیں، طوعاً او کرہن، قالتا آتینا طائعین۔ تو وہ چونکہ قانون الہی کو فالو کر رہے ہیں تو وہ اپنی معراج تک ہیں، کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، باوجود یہ کہ سڑکوں پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے اور قانون بھی موجود ہے، پھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم نے، اے انسان، اس مضمون کا جو خلاصہ ہے میں بہن، اے انسان، تمہیں میں نے ایک فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا میں آ کے اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق کر لو، اس لیے میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا، میں نے تو ایک عظیم الشان فائدہ دینا ہے۔ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے چہرے جو ہیں اس دن، بعض چہرے خوش ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ تو وہ مرتبہ، یعنی وہاں جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانیت کا، انسان کو کیا ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، تم اگر اپنی معراج چاہتے ہو تو تم میرے قانون کو، جو کہ میں نے نازل کیا ہے، جو کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کو اپنی حضر جاں بنا لو، اس قانون پر ایمان لے آؤ،
اور اس کی آیاتوں میں غور و فکر کرو اور اس کے مطالب و مفاہیم پر غور و فکر کرو اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارو، جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن پر عمل کر کے نمونہ بتایا ہے۔ اب اگر تم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو گے کفر اور شرکیہ خیالات سے، ایک اللہ کو مقصود بنا کے تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہوگے، تو تم اس قرآن کی برکات کو پھر حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم پاک ہو گئے اور اگر ناپاک رہے تو اس کی برکات کو تم حاصل نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں قرآن آج ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مدعا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ دیکھو یہ بات جو ہے، اس سے جو تم نے انکار کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو عملی طور پر تم نے اس کو جھٹلانا اپنی زندگی کا روز و شب بنا لیا ہے۔ روز و شب ہم قرآن کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تو پھر اس صورت میں تمہارا نجات جو ہے وہ نہیں ہوگی، تمہاری زندگی میں بھی فساد ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال یہ چند الفاظ ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مدعا کو قبول کر لیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس مجھے قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے بڑے رتبے والا، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ سے میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے معنی اور مطالب اور برکات کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، نزول اس کا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات سے تم انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنی زندگی کا شیوہ یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، I swear by the locations of the stars. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
It is an oath. If you only knew, that is tremendous. إنه لقرآن كريم. It is a noble Quran. في كتاب مكنون. In a well-protected book. لا يمسه إلا المطهرون. None can grasp it except the purified. تنزيل من رب العالمين. A revelation from the Lord of the worlds. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Is it this discourse that you take so lightly? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. And you make it your livelihood to deny it? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.